مہمانوں کے لیے چکن کی کوئی زبردست سی ڈش بنانا چاہتے ہیں تو لیمن پیپر چکن کی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں۔ آسان سی ریسیپی ہے، بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ چکن بن کے تیار ہوتا ہے، لیکن ذائقے میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے کہ کھانے والے آپ سے بار بار فرمائش کر کے بنوائیں گے۔ تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ ہٹ۔ لیمن پیپر چکن بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 1 کلو چکن لیا ہے، اس کو دھو لیا ہے۔ اس کے بعد اس میں 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے، 1 ٹی سپون گرم مسالہ، اور یہاں پر میں نے کالی مرچیں لی ہیں، انہیں کوٹ لیا ہے۔ 2 ٹی سپون لی ہیں، 1 ٹی سپون ابھی ڈالیں گے اور 1 بعد میں ڈالیں گے۔ 2 سے 3 لیمن کا جوس نکال لینا ہے، وہ اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد 2 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ یا پھر چاپ کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ 1 کپ یہاں پر میں نے دہی لیا ہے، فریش دہی لینا ہے آپ نے، کھٹا دہی نہیں لینا۔ چکن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو 2 گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کروں گی۔ اب اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک پتیلی میں آئل لے لیا ہے، آدھا کپ آئل لیں گے، اسے گرم کر لیں گے اور کچھ ثابت گرم مسالے یہاں پر لیے ہیں، یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اس میں 1 دار چینی کا ٹکڑا ہے، 1 بڑی الائچی ہے، 3 سے 4 لونگیں ہیں، 1 بادیان کا پھول ہے، 2 چھوٹی الائچیاں ہیں، 2 تیز پات ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچیں لی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹی سپون زیرہ ڈال کے تھوڑا سا بھون لیں گے۔ اس کے بعد میرینیٹڈ چکن اس میں ڈالیں گے۔ چکن میں موجود دہی کو اس میں ابھی نہیں ڈالنا، وہ بعد میں ڈالیں گے۔ ابھی صرف چکن کے پیسز کو ڈالنا ہے اور اسے تیز آنچ پہ فرائی کر لینا ہے۔ چکن جو پانی چھوڑے گا اسے خشک کر لیں گے اور اچھے طریقے سے چکن کو بھونیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے اور بعد میں چکن کی سمیل نہ آئے۔ اس میں تقریباً 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ بھوننا ہے، اگر لو فلیم پہ بھونیں گے تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا اور اسے خشک کرنا مشکل ہو جائے گا اور چکن بھی بہت نرم پڑ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے۔ اب اس میں دہی شامل کر دوں گی۔ یہ وہی بچا ہوا دہی ہے جس میں چکن میرینیٹ کیا تھا، اسی دہی سے اس کی گریوی بنے گی، اس میں ہم نے پانی شامل نہیں کرنا ہے۔ اب اسے مکس کر کے تھوڑا سا پکنے دیں گے۔ چکن تقریباً 30% تک کک ہو چکا ہے۔ اب اس میں جب بوائل آنے لگے گا تو اس کی فلیم بالکل لو کر دیں گے اور اسے ڈھک کر 15 سے 20 منٹ تک پکنے دیں گے۔ یہاں پر میں 15 منٹ بعد اس کا ڈھکن کھول رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے چکن گل چکا ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے۔ بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ورنہ چکن نرم پڑ جائے گا اور ٹوٹنے لگ جائے گا۔ یہاں پر میں اس کو ڈھکن ہٹا کر ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں تاکہ پانی جلدی خشک ہو جائے۔ یہ لیمن پیپر چکن بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گا اور پھر آپ کا بار بار دل کرے گا کہ آپ اس کو بنائیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر پانی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے، بس ہمیں اتنا ہی اس کو ڈرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے، اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے کارن فلاور کا ڈالیں گے، اس کو مکس کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اب اسے 2 سے 3 منٹ ہم مزید پکائیں گے۔ کارن فلاور اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی گریوی بن جائے اور ہمیں گاڑھی سی گریوی چاہیے اس کی۔ یہ دیکھیں یہاں پر مجھے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور گریوی بھی دیکھیں کتنی اچھی گاڑھی ہو چکی ہے اور دیکھیں آئل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں کچھ مزید اجزاء شامل کریں گے۔ جو کٹی ہوئی مرچیں بچ گئی تھیں 1 ٹی سپون وہ اس میں ڈالیں گے۔ کٹی ہوئی مرچوں کا بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں میں نے دھنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے اور کچھ لیمن کے سلائسز ڈال دیں گے۔ لیمن کے سلائسز کو پکانا نہیں ہے ورنہ گریوی میں کڑوا پن آ جائے گا، بس اس کو بالکل اینڈ پہ ڈالنا ہے اور فلیم آف کر کے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ بعد ہم اس کو سرو کریں گے۔ یہ دیکھیں زبردست سا لیمن پیپر چکن ریڈی ہے۔ روٹی یا نان کے ساتھ سرو کریں۔ اگر آپ چکن کی کوئی نئی اور مزیدار سی ریسیپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔